السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کھری بات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے اور پیر سے جمعرات آپ کے لیے لے کے آتے ہیں ایک نیا پروگرام نئے موضوع کے ساتھ. آج کا موضوع انتہائی حساس اور اہم ہے. اس میں دو چیزیں آپ کو ڈسکس کرنی ہے. ایک تو جو نیٹو ہیلی کاپٹرز نے پاکستان آرمی کی چیک پوسٹ پہ حملہ کیا اور وہاں پہ 24 جوان اور افسر ہمارے شہید ہوئے، اور اس کے اوپر تحقیقاتی رپورٹ بھی آ گئی ہے نیٹو کی اپنی، شائع بھی کر دی گئی ہے، جاری بھی کر دی گئی ہے. آپ نے اخبارات میں بھی پڑھ لیا ہوگا. اور دوسرا جو پاکستان کو خاص طور پہ ملٹری ایڈ دینے کے لیے 600 to 700 ملین ڈالرز کی ایڈ دینے کے لیے امریکہ نے اس کو ٹائی کر دیا ہے دو فیکٹریوں کے ساتھ، پاک عرب فرٹیلائزرز کے ساتھ اور فاطمہ گروپ. یعنی فاطمہ گروپ بیسیکلی اس میں بھی پاک عرب ہی آتی ہے، اور فاطمہ فرٹیلائزرز ان کو ٹائی کر دیا ہے کہ جی ان کے اوپر ہم نے نظر رکھنی ہے، یا ان کو بند کرنا ہے، ان کے پروڈکشن کو ہم نے بند کرنا ہے، تب ہم یہ ایڈ دے سکتے ہیں. اس میں دو بڑی اہم باتیں ہیں. آج کا جب آپ یہ پروگرام دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے پیچھے، اور یہ کیوں ہو رہا ہے، اور پاکستان اتنی مشکلات کا شکار کیسے ہے. اصل میں کسی بھی قوم کے لیے یا کسی بھی ملک کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے ماضی کو دیکھتے ہوئے اپنا ایک آنے والے مستقبل کے لیے ایک لایا عمل اس حال میں تیار کرے کہ وہ آنے والی مشکلات کا صحیح طریقے سے، دانش مندی سے، حکمت عملی سے مقابلہ کر سکے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر مقابلہ جو ہے وہ لڑائی کی صورت میں ہو یا تلوار نکال کے ہو، لیکن عقل و دانش سے بھی کیا جا سکتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ 8 مہینے کے اندر پاکستان کے اور امریکہ کے تعلقات کے درمیان اتنی شدت آ گئی اور اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ آپ اور ہم جو ہیں، ہم اس کے صرف ری ایکشن میں بن کے رہ گئے ہیں اور ہم اس کے اوپر پرو ایکٹیو نہیں ہو سک رہے. اور خاص طور پہ یہ واقعات شروع ہوئے جب ریمنڈ ڈیوس کی گرفتاری کا عمل جب آیا، تو اس کے بعد بتدریج امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ سرد پڑتے گئے. میں یہ نیٹو حملہ جو ہے اس کے اوپر آپ کو میں بتاؤں گا کہ آج ہو کیا رہا ہے، وہاں پہ ہوا کیا، اور اصل وجہ کیا تھی، اور کس طرح سے یہ اٹیک کیا گیا. اب اس کے اوپر کافی ایویڈنس آنا شروع ہو گیا. لیکن سب سے پہلے میں نے ایک آپ کو بتانا ہے کہ یہ فاطمہ گروپ آف کمپنیز جو فرٹیلائزرز پروڈیوس کر رہے ہیں، پاک عرب فرٹیلائزر ریفائنری، اس کے خلاف امریکہ کو کیا مسئلہ ہے. ان کے مطابق، امریکنز کے مطابق، یہ فرٹیلائزر میں ایک پروڈکٹ استعمال ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی اس کو، کیلشیم امونیم نائٹریٹ. اس کو کیلشیم امونیم نائٹریٹ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس نائٹریٹ سے خاص قسم کے ایکسپلوسیوز بنائے جاتے ہیں جو افغانستان کے اندر استعمال ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے امریکی فوجی مارے جا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے افغانستان کی مختلف جگہوں پہ جہاں پہ حملے ہوئے وہاں نہ صرف افغان بلکہ خاص طور پہ امریکی فوجی مارے گئے. اب اس کی بڑی تفصیلات ہیں. جب امریکہ نے مطالبہ کیا تو ان کو یہاں پہ معائنہ بھی کرایا گیا ان کی ٹیم کو، ان دونوں فیکٹریز کا، اور ان کو یہ بھی کہا گیا سب سے پہلے کہ امیجیٹلی یہ جو فرٹیلائزر بیگ ہیں ان کے رنگ ہی ہم چینج کر دیں، تاکہ اگر کہیں پہ یہ پکڑا جائے، دنیا کے کسی ملک میں ملے، تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ یہاں سے آیا. دوسرا کہ جو ہے کیلشیم امونیم نائٹریٹ ہے، اس کی ڈائی کا رنگ ہی بدل دیتے ہیں. کہ اگر فرض کریں کہ وہ نیلا ہے تو اس کو لال کر دیتے ہیں، لال ہے تو اس کو ہرا کر دیتے ہیں، ہرا ہے تو اس کو سفید کر دیتے ہیں، تاکہ یہ دنیا میں کہیں پہ بھی اگر استعمال ہو تو وہ فوراً ٹریسیبل ہوگا کہ وہ کہاں پہ جا کے اس کا کنیکشن ہو رہا ہے. اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. اس کے اوپر بڑی ایک ان دونوں کمپنیز کی R&D ڈپارٹمنٹ نے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نے بڑی تحقیق کر کے اس کے بعد کیا. وہ آج تک امریکنز جو ہیں اس کو اپروو نہیں کر رہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، پاکستان میں ہو رہا ہے، اور پاکستان کے اندر سے مٹیریل آ رہا ہے جس کی وجہ سے امریکی فوجی جو ہے مارے جا رہے ہیں. اور خود یہ ان کا اب میڈیا جو ہے اس کے اوپر بڑا زور لگانا شروع ہو گیا. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ کیا یہ جو ہے کیلشیم امونیم نائٹریٹ یہ پاکستان میں ہی بن رہی ہے، صرف ان دونوں فیکٹریز میں بن رہی ہے، یا 4 فیکٹریز میں بن رہی ہے؟ نہیں، یہ ایران میں بن رہی ہے، یہ ازبکستان میں بن رہی ہے، یہ سینٹرل ایشین ریپبلکس جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پہ بھی تیار ہو رہی ہے، جو بالکل افغانستان کے ساتھ ہیں اور جہاں سے ان کا کھلا ٹریڈ ہے، اور نقل و حمل پہ ان کی کوئی پابندی نہیں ہے وہاں پہ. تو یہ پاکستان ہی کیوں؟ کبھی پاکستان کا نیوکلیئر جو ہے اس کے اوپر نظر اٹھ جاتی ہے، کبھی پاکستان کی جو اکنامک لائف لائن ہے، یعنی جس سے پاکستان کی اکانومی چل رہی ہے، جو اربوں روپے کی
سرمایہ کاری اس ملک میں ہوئی بھی ہے اس کو ایک رات میں ختم کرانے کے مطالبے ہو رہے ہیں، اور یہ کیا وجوہات ہیں؟ اب اس کی وجوہات تو کئی ہو سکتی ہیں، لیکن میں آپ کو چند ایک آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جس طرح ہم اپنی بیوروکریسی کو یا اپنی سرکار کو یا اپنی حکومت میں لوگوں کو بلیم کرتے ہیں کہ جی یہ پیسے کھاتے ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ 2 نمبر ہے، تو آپ یقین مانیں یہ دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے ایسا. وہاں پہ بھی 2 نمبری ہوتی ہے، وہاں پہ بھی کرپشن ہے، اس کے لیولز ڈفرنٹ ہو سکتے ہیں، اس کے طریقہ کار ڈفرنٹ ہو سکتے ہیں. لیکن ایک چھوٹی سی آپ کو میں اگزامپل یہاں پہ دیتا ہوں کہ یہ نہیں آج تک کسی نے امریکن پریس میں کہا کہ یہ جو نائٹریٹ امونیم نائٹریٹ ہے، کیلشیم امونیم نائٹریٹ، یہ صرف اس فرٹیلائزر سے تیار نہیں ہوتی، لیکن اس کو 100 سے زیادہ پروڈکٹس ہیں جو یہ تیاری، یہی ان کا ری ایکشن ہوتا ہے اور یہی وہ کام کرتے ہیں جو یہ نائٹریٹ کرتی ہے. اور مثلا میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، وہ آپ کے گھر میں بھی موجود ہے. چینی جو آپ چائے میں استعمال کرتے ہیں وہ اس کی پرفیکٹ ریپلیسمنٹ ہے. یعنی ایسے پروڈکٹس بھی استعمال ہو سکتے ہیں، اور یہ کہنا کہ نہیں اب صرف ان 2 فیکٹریز میں یہ ہو رہا ہے، 5 سال کے بعد جب یہ ساری بند ہو جائیں فرٹیلائزر فیکٹریز تو پھر آپ کہیں شوگر پلانٹس بند کر دو یہاں پہ، پھر آپ کہیں نہیں شوگر کین کی فصل ہی ختم کر دو کیونکہ شوگر کین سے بھی یہ بائی پروڈیوس ہوتا ہے اس کا. تو یہ ایک بتدریج ایک عمل ان کا جاری ہے کہ دیکھیں نا، جیسے اب ملا عمر کے ساتھ بھی ہوا کہ آج سے کچھ سال پہلے تک ڈکلیئر کیا گیا کہ جی ملا عمر جو ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، دا موسٹ وانٹیڈ ٹیررسٹ ہیں، اور کل ان کا نام ہی واچ لسٹ سے ہٹا لیا گیا کہ اپنے اوپر کہ جو بھی ہمارے اینڈ ریزلٹس کو اچیو کرنے میں مدد دے چیز وہ جائز ہے. لیبنان نے جب 2 اسرائیلی فوجیوں کو گرفتار کر لیا تو اسرائیل نے لیبنان کے ساتھ جنگ کر لی پوری ان کو رہا کرانے کے لیے. خود 9/11 کے واقعے کے اندر ابھی کوئی واضح ثبوت نہیں آئے تھے، لیکن پریزیڈنٹ جارج بش نے افغانستان بالخصوص اور عراق ان دونوں کو بلیم کر کے دونوں ملک جو ہیں ان کی اینٹ سے پتھر بجا دیا ان کا پکڑ کے. لیکن جب وہ ان کے فوجی پاکستان میں آ کے بار بار آ کے افواج پاکستان کے اوپر حملہ کریں اور پھر یہ بھی نہ کہیں کہ ہمیں شرمندگی ہے یا ہم سے غلطی ہو گئی، بلکہ یہ کہیں کہ ہمیں اطلاع نہیں دی گئی تھی کہ یہاں پہ چیک پوسٹ قائم ہیں، تو اس کا کیا جواز رہ جاتا ہے. یہ تو خیر ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن میں آپ کو ایک انتہائی اہم چیز بتانے لگا ہوں کہ جب عراق پر امریکہ نے قبضہ کیا تو جن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا تھا، ان میں سب سے بڑی مشکل سڑک کے کنارے پڑے ہوئے وہ بم تھے جو ان کے حساس آلات جو تھے وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے تھے، جن کو کار بمز کے طور پہ اور وہیکل ڈسٹرائنگ بمز کے طور پہ استعمال کیا گیا. اور بظاہر امریکی افواج ان چھوٹے چھوٹے گھر میں تیار ہونے والے خود ساختہ بموں کے آگے بے بس تھی. 2006 میں جب امریکی افواج کی اموات جو ہیں ان کی تعداد عراق میں بڑھی تو ایک نئی آرگنائزیشن تشکیل دی گئی جس کا نام رکھا گیا جوائنٹ امپرووائزڈ ایکسپلوسو ڈیوائس یعنی جیڈو. اور جیڈو جو تھی اس کو ڈیفیٹ آرگنائزیشن کے طور پہ رکھا گیا اور اس کے امیجیٹلی اس کے لیے $22 بلین کا فنڈ دیا گیا اور ہر سال بتدریج اس کو $6.6 بلین کا فنڈ دیا گیا. اب اس کے جو ڈائریکٹر جنرل تھے وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل مائیکل اوٹنر، حالانکہ وہ خود یہ اس بات کو مانتے ہیں کہ جیڈو جو ہے اس نے کوئی پیش رفت نہیں کی، قابل ذکر پیش رفت نہیں کی، اور وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکے جس کے لیے ان کو اتنی بھاری رقم دی گئی. اس کے باوجود جو ہے امریکن میڈیا جو ہے وہ ان کی تعریف کر رہا ہے، ان کی برائی نہیں کر رہا، اور بلکہ ہو یہ رہا ہے کہ 9 افراد پہ مشتمل اس آرگنائزیشن کا قیام پیش میں آیا. آج 1900 افراد اس کے اندر شامل ہیں، اور خود امریکی کانگریس میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ جیڈو کر کیا رہی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ $42 بلین لینے کے بعد جیڈو نے ہر وہ کام کیا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جو کام اس کو کرنا تھا کہ یہ اسمال ایکسپلوسیوز کی ڈیٹیکشن کے لیے انہوں نے جو سافٹ ویئر تیار کرنا تھا، جو اکوپمنٹ تیار کرنا تھا، وہ انہوں نے نہیں کیا. $42 بلین امریکن الیکشن سر پہ آ گیا ہے، اور یہ امریکن ووٹر جو ہے وہ بتدریج یہ سوال اب پوچھ رہا ہے کہ ہمارا ٹیکس پیئر، ہم نے جو ٹیکس پے کیا وہ قیمتی سرمایہ کہاں پہ گیا. اور اب وہ بلیم ہمیں لینا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ نہیں مانا جائے گا کہ
کہ $42 بلین ایک یا دو یا 10 یا 100 آدمی تو کھا نہیں سکتے. اس میں تو سینکڑوں اور ہزاروں افراد جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے, چاہے ان کا تعلق پینٹاگون سے ہو, چاہے CIA سے ہو, چاہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ہو, چاہے واشنگٹن DC میں موجود وائٹ ہاؤس سے ہو, کیونکہ اس کی جو فنکشنل قسم کی اپروولز تھیں وہ ان چاروں سے بتدریج جو ہیں وہ ہوتی تھیں. یعنی یہ نہیں تھا کہ صرف میں نے سائن کیا اور جیڈو کو فنڈز مل گئے, وہ وائٹ ہاؤس سے شروع ہوتا تھا. خود پریزیڈنٹ اوباما نے ایک موقع پہ ابھی چند مہینے پہلے $3.1 بلین اس کے لیے سائن کیا, اور اس کے بعد پینٹاگون میں اس کے لیے سائن ہوتے تھے, CIA اس کی اپروول دیتی تھی اور دیتی ہے بھی ہے, اور خود اپنا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس کی اپروول دیتا ہے. تو اب آپ بھی کیا سرائی کریں اور میں بھی کیا سرائی کروں کہ اتنے بڑے فراڈ میں, اتنے بڑے اسکیم میں, $42 بلین کے اسکیم میں کون کون امریکی اسٹیبلشمنٹ کے اندر شامل ہے. اور جب یہ سب کچھ فیل ہو جائے تو عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہتے رہو کہ پاکستان سے یہ بن کے نکل رہا ہے اور پاکستان ہمارے فوجیوں کو مار رہا ہے افغانستان میں, یا اگر کوئی امریکن ایمبیسی کے اندر حملہ ہو جاتا ہے تو حقانی نیٹ ورک کو بلیم کر دیا جاتا ہے, حالانکہ حقانی نیٹ ورک میں ایٹ اینی گیون ٹائم 3,500-4 ہزار سے زیادہ افراد کبھی بھی نہیں رہے. اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ دنیا کے سب سے زیادہ ہائیلی ٹرینڈ آرم فورسز اینڈ ہائیلی ایکوپڈ آرم فورسز امریکہ کی وہ لاکھوں کی تعداد میں افغانستان کے اندر موجود ہیں, اور 3,000 لوگ جب چاہیں ان کے اوپر حملہ کر دیں اور ان کو تہس نہس کر دیں اور ان کو درجنوں کی ہلاکتیں ہو جائیں تو وہ بلیم بھی پاکستان کو اٹھانا پڑے کہ جی یہ انٹیلیجنس ISI نے دی یا یہ افواج پاکستان نے دی. ہو کیا رہا ہے؟ نیٹو کا اٹیک کیوں کیا گیا؟ خاص طور پہ ان 2 چیک پوسٹوں کو کیوں ٹارگٹ بنایا گیا؟ اور امریکنز یعنی امریکن اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو ہونے والی یہ 2 نمبریاں ہیں, یہ کرپشن ہے, اس کا الزام پاکستان پہ کیوں تھوپا جا رہا ہے؟ جب ایک بریک سے ہم واپس آئیں گے تو اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں جوائن کریں گے اسلام آباد سے ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف, سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہیں. ہمیں جوائن کریں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق اعزاز, سینئر اینالسٹ ہیں, ڈیفنس اینالسٹ ہیں, اور ہمیں جوائن کریں گے ٹیلی فون پہ ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری. آل آف دیٹ آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو میں جو بتا رہا تھا, آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جو IEDs ہیں, جو کچھ یعنی بامز ہیں چھوٹے چھوٹے جن کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ پیدا ہوا, ہر مہینے اس وقت افغانستان میں تقریباً سینکڑوں ان کے حملے ہو رہے ہیں اور یہ بڑھ گئے ہیں. اور اس سے پہلے عراق میں تھے اور عراق میں اب ختم ہو گئے وہاں پہ, کیونکہ امریکنز نکل آئے وہاں سے. اور ایک خود امریکن کانگریس کے اندر یہ سوال اٹھایا, انہوں نے کہا کہ یہ حملے خود امریکن افواج کراتی ہے, جیڈو فورسز والے کرواتے ہیں, تاکہ ان کے فنڈز, ان کی تنظیم اور ان کے جو آڈیٹڈ جو چیکس اینڈ بیلنسز ہیں وہ اسی طرح چلتے رہیں جس طرح چل رہے ہیں, ان کی مراد اور ان کا کھانا پینا سب کچھ بیچ میں رہے. مجھے جوائن کر رہے ہیں ایئر مارشل شاہد لطیف, اسلام آباد سے جوائن کیا ہے جناب بریگیڈیئر طارق اعزاز نے, اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری بھی. سب سے پہلے شاہد لطیف صاحب, ویلکم ٹو کھری بات. آپ نے سنا میں نے اتنا لمبا ایک انٹرو دیا وچ از ناٹ یوزول, لیکن مجھے اپنے ویورز کو ایکسپلین بھی کرنا تھا ایک بیک گراؤنڈ. یور کامنٹ آن اٹ پلیز. دیکھیں بشر صاحب, بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ وی نیڈ ٹو کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ. ہماری جو مین غلطیاں ہیں وہ یہی ہیں کہ ماضی میں ہم نے اپنے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ صحیح طریقے سے نہیں کیا, خاص کر ویزاوی دی امریکنز. آپ دیکھیے کہ ہماری پوری تاریخ ان واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ جب بھی انہیں اپنے مفادات کے لیے ہماری ضرورت پڑی تو ہم نے خود کو پیش کر دیا, اور ان مفادات کے بعد وہ خیر بات کہہ کے چلے گئے, اور اس دوران ہمارے کیا نقصانات ہوئے وہ ہم سب کے سامنے ہیں, انہیں میں یہاں دہرانا مناسب نہیں سمجھتا. مگر بحیثیت قوم ہم نے یہ نہیں سیکھا کہ ہمیں اپنی قوم کو اور ہمیں خود اپنے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنا ہے. اور ہر مرتبہ جب بھی ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھا تو ہمیں ڈرایا گیا کہ امریکہ جیسی سپر پاور کے ساتھ آپ ٹکراؤ کا راستہ اختیار نہیں کر سکتے. یعنی مجھے کہنا یہ ہے کہ یعنی ایک طرف یا آپ کنفرنٹیشن کو دیکھتے ہیں اور دوسری ایکسٹریم آپ کی جو ہے وہ کیپیچولیشن والی ہے.
درمیانی راستہ اختیار نہ ہم نے کبھی کیا اور نہ ہی ہم نے یہ راستہ اختیار کرنے کی اپنے اندر جرت پیدا کی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بارہا آپ کے مفادات پہ اٹیک ہوتا رہا ان کی طرف سے اور آپ اس کو قبول کرتے رہے. آپ نے بے شمار جو ہیں وہ ریزولوشنز پاس کی، ان ریزولوشنز کو کبھی آپ نے سیریسلی نہیں لیا. یعنی آپ کی پارلیمنٹ، آپ کی حکومت، آپ کے مختلف جو عہدیدار ہیں ان کو کسی کو بھی سیریسلی کسی نے آج تک لیا ہی نہیں. تو جب آپ ایسا کریں گے یہ قدرتی بات ہے کہ آپ پہ بارہا جارحانہ اٹیک ہوں گے، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج آپ اس موڑ پہ کھڑے ہیں کہ جب آپ کے ایک دو پوسٹس کے اوپر اس حد تک جارحیت کی گئی کہ آپ کے جو فوجی جوان اور افسران ہیں 24 کو شہید کر دیا گیا اور ان میں سے جو 14 ہیں ان کو بری طرح زخمی کر دیا گیا. اور میں آتا ہوں اس پہ. یہ غلطی ہے اصل میں ایئر مارشل شہزاد چودھری کو بھی میں نے شامل گفتگو کیا ہے. جیڈو جو تھی ایئر مارشل صاحب، اس کا سب سے پہلا کام جو انتہائی مہنگا ترین کام تھا وہ تھا ریڈیو فریکوینسی جیمرز بنانا. اور ریڈیو فریکوینسی جیمرز کے لیے انہوں نے، یعنی اس کا بنیادی مقصد جو تھا وہ ریڈیو کنٹرولڈ آئی ڈیز کا مقابلہ کرنا تھا. اچھا، اس سے انہوں نے بہت سے گیجٹس انہوں نے کہا کہ ہم بنائیں گے جس سے ہم سگنلز کو جیم کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. لیکن یو ایس نیوی تو کئی ڈیکیڈ سے یہ گیجٹری یوز کر رہی ہے، یو ایس ایئر فورس کئی ڈیکیڈ سے یہ گیجٹری یوز کر رہی ہے. اس کے باوجود جیڈو کو کہا گیا کہ یہ کرے، اور وچ واز مور آف اے اسموک اسکرین، بیکاز وہ تو آپ خرید کے لائیں اور آپ وہاں پہ رکھ دیں، کیونکہ ٹیکنالوجی بھی آپ کی سب کچھ آپ کا، اور آپ نے وہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز جو کھائے اس کا حساب کوئی نہیں. ایئر مارشل شہزاد چودھری، یو ایگری؟ جی دیکھیے، امریکہ کے اندر جو ہے نا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس اینڈ نیکسس، یہ اتنا ایک مضبوط ایلیمنٹ ہے ان کے پولیٹیکل سسٹم کے اندر کہ اس کے بلبوتے پہ الیکشنز ڈیسائیڈ ہوتے ہیں امریکہ کے، اور اس کی آشیرواد ہونا اور اس کی سپورٹ ہونا ایک لازمی امر سمجھا جاتا ہے کسی نہ کسی شکل کے اندر. ایسے لیڈرز فار ایگزامپل ڈیموکریٹس نارملی سمجھے جاتے ہیں کہ وہ شاید اس ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو یا نیکسس کو اتنا سپورٹ نہ کرتے ہوں، لیکن ان کو بھی کہیں جو مین اسٹیٹس ہوتی ہیں وہاں پہ کچھ نہ کچھ الاؤنسز دینے پڑتے ہیں. یہ جو آپ کو ابھی امریکہ کی ایک ایگریشن نظر آتی ہے افغانستان کے اندر، اس کی روٹس بھی یا اس کی جڑیں بھی آپ کو اسی ایک کمپیٹیٹو جو نیس ہے، جو ریلیشن شپ ہے امریکہ کے اندر اس وقت، ایک طرف وائٹ ہاؤس ہے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اور دوسری طرف پینٹاگون اور سی آئی اے ہے. اور پینٹاگون اور سی آئی اے کی کوشش یہ ہے کہ یہاں پہ جو جنگ ہے اس کو طول ملے، تاکہ ان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ $700 ارب کے قریب ایک ریڈکشن کرنی ہے اپنے بجٹ کے اندر، جو کہ امیڈیٹ ٹاسک ہے. اس کے لیے فوج کو کہا گیا ہے، پینٹاگون کو، کہ آپ 100 ارب سالانہ کے طور پہ اگلے 6-7 سال کے لیے آپ اپنی جو اخراجات ہیں اور ان کے لیے جب یہ کہا جاتا ہے اور یہ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ان کو شروع کرنا پڑتا ہے کہ جتنی فورن ڈپلائمنٹس ہیں ان کو کم کیا جائے. ڈپلائمنٹ جب کم کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر افغانستان پہلا ایسا قدم شروع ہوا جہاں پر ان کو واپس جانا پڑتا ہے تو یہ نہ ہو کہ یہ ایک ایسا سیریز آف ریورسل بن جائے ان کی ڈپلائمنٹس کے لیے کہ ان کی نوکریاں، ان کے اخراجات، ان کے فنڈز، ان کی تمام چیزیں ایک جو کم کیا جا رہا ہے فوج کو، اس کا اثر ان پہ نہ آ جائے. اور یہ کمپیٹیٹونیس ہے جو آپ کو ان کی اگریشن افغانستان میں نظر آتی ہے پاکستان کے خلاف، کہ جنگ کو طول ملے، جنگ زور پکڑے، پاکستان ریئیکٹ کرے، ہمارے ساتھ بھیڑے، تاکہ ہم پھر اس کی وجوہات یہ بنائیں جی کہ ہمارا یہاں سے نکلنا مشکل. بریگیڈیئر طارق اعزاز، لیکن فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ سینٹر آف گریوٹی شفٹ ہو چکا ہے اور افغانستان سے پاکستان کے اندر آ چکا ہے. میں اور آپ بیٹھ کے جو مرضی بات کریں اس سے فرق نہیں پڑ رہا، لیکن آج ہم اگر اپنی حکومت کو ہم نے بتانا ہو کہ جی ان کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے اس چیز کو سٹینڈ اپ کریں، تو کیا ہمیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ تو ہمیں واضح نظر آ رہا ہے کہ ہمیں اسکیپ کوڈ بنایا جا رہا ہے. بٹ ہاؤ ڈو وی گیو این آنسر ٹو دس؟ تھینک یو سو مچ. پہلی بات تو میرے دونوں یہ جو 7 کولیگز ہیں انہوں نے بڑا اچھا بلڈ اپ کیا اور آپ نے بھی بڑا اچھی طریقے سے یہ بیک گراؤنڈ بتا دیا. ابھی شہزاد صاحب بھی بتا رہے تھے کہ یہ انڈسٹریل ملٹری کمپلیکس جو ہے یہ اتنا بڑا جائنٹ ہے کہ آئزن ہاور جب اپنی پریزیڈنسی کے بعد انہوں نے وہ چھوڑا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ کے فیوچر میں، بیکاز اس نے سیکنڈ ورلڈ وار میں ہی واز دی سپریم کمانڈر اور یہ انڈرسٹوڈ دا ہول ڈائنامکس کہ یہ کس طرح یہ سنو بال افیکٹ کر کے پوری پالیسی کو یہ سبورٹ کر دیتا ہے. تو اس نے کہا تھا کہ یہ چیز آپ کو بعد میں روکنی چاہیے. ابھی ادھر پچھلے 10 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے اگر دیکھا ہے، انہوں نے دونوں حضرات نے الوڈ بھی کیا کہ یہ جو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے، سینیورٹی میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نمبر 3 آتا ہے، لیکن
CIA ڈائریکٹرز جو ہیں لگاتار پچھلے 10 سال سے گیٹس انٹری لیول آفیسر سے ڈائریکٹر CIA، سیکرٹری ڈیفنس، پینیٹا سیکرٹری ڈیفنس، اور ابھی وہ CIA اور سیکرٹری ڈیفنس، اور اب پیٹریس کو دیکھیں کہ وہ یہ جو ان کا وہ جو نیکسس ہے یہ چلتا جا رہا ہے. انہوں نے ابھی وہ جو آپ بات کر رہے تھے جو جس جگہ پہ یہ سارا ملٹری کمپلیکس کو انہوں نے استعمال کرنا تھا وہ سڈنلی اس کو شرنک. جس طرح انہوں نے عراق میں مار کھائی ہے اور اب پاکستان افغانستان کا جو جس کو یہ ایف پیک کہنے کی کوشش کرتے ہیں، ایکچولی ایفا ہے، ایف پاک نہیں ہے. افغانستان اور فاٹا. پاکستان از ٹو بگ اینڈ ٹو گریٹ کنٹری ٹو بی سیڈ لائک. فاٹا از آلسو پاکستان بریگیڈیئر صاحب. بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ بہت تھوڑا سا ایریا 2% آف یور ایریا ہے، اور وہ شاید اس قسم کا ہے جس کے افغانستان کے. پاکستان اور افغانستان کو آپ ایسے کمپیئر کریں جس طرح آپ کیلیفورنیا کو آپ کمپیئر کر دیں کوئی انڈین ریزرویشن جو امریکہ میں ہوتی ہے. یہ ڈفرنس ہے افغانستان میں اور پاکستان میں. تو یہ جب وہ ایف پیک کہتے ہیں تو وہ آپ کو اتنا ڈیگریڈ کر دیتے ہیں. لیکن کمنگ بیک ٹو یور کوشچن، جو آپ نے بڑا اچھا انٹرسٹنگ کوشچن پوچھا ہے، پاکستان کو فوکس کیوں کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کو فوکس اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ جو چیئرمین ان کے ابھی ریٹائر ہوئے تھے، باقی چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، وہ کسی اور وقت یہ کر لیں گے. اس میں اس نے کچھ عرصے پہلے پچھلے ٹینیور میں جنرل کیانی کے جب یہ آئے تھے، انہوں نے نیوز ویک اور ٹائم کے اوپر ان کے اوپر ایک آرٹیکل لکھا، اور وہ ٹائم کے کور کے اوپر بھی آئے. یولیجائز کیا انہوں نے کہ کس قسم کے افسر ہیں یہ، پاکستان ہمارے ساتھ کس طرح کھڑا ہوئے. نان نیٹو میجر اہلائی ہیں آپ امریکہ کے، اور سب سے جب یہ عراق میں یہ انوالو تھے، آپ کی فوج نے انشور کیا یہ کنٹین رہی ہے یہ وار جس طرح بھی ابھی تک رہی ہے بیکاز آف ڈپلائمنٹ، اور یہ اس جگہ پہ کنٹین کر کے، لیکن اس کو کر نہیں چاہتے. میں ایک چھوٹی سی بات میں آ رہا ہوں، میں بریک کے بعد آپ سے ہی شروع ہوں گا، لیکن میں بریک پہ جانے سے پہلے اپنے ناظرین کو ایک بڑی ضروری بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ نیٹو کے جو اٹیکس ہوئے، جو ہیلی کاپٹرز آئے جنہوں نے 2 چیک پوسٹ کے اوپر حملہ کیا اور وہاں پہ اتنی کیجولٹیز ہوئیں، اس کا اگر آپ جائزہ لیں گے، اب اس کی رپورٹس جو ہیں وہ آہستہ آہستہ فلٹر کر رہی ہیں کہ یہ ایک بڑا ڈیلیبریٹلی کیلیبریٹڈ اٹیک تھا جو بڑا فوکس تھا. نہ صرف وہ ہیلی کاپٹرز تھے بلکہ ان کو ایویکس گائیڈ کر رہے تھے اس کے اوپر، اور ان کے اوپر F-16 تھے کہ اگر کوئی ایونچول ریٹیلیشن کسی طرح سے ہو تو یہ کریں. لیکن ان کو یہ کیا ضرورت تھی کرنے کی؟ کیونکہ اس دن 70 سے 75 دہشت گردوں کو پاکستانی بارڈر وہاں سے کراس کروا کے اندر بھیجا گیا. جو ریمنڈ ڈیوس جیسے لوگ پہلے ویزا لے کے آتے تھے، اب وہ بغیر ویزا کے وہاں پہ داخل ہوئے. کیونکہ اگر یہاں پہ اس طرح کے دھماکے ہوتے ہیں اور اس طرح سے امریکی انسٹالیشنز یعنی امریکن ایمبیسی کے ڈپلومیٹ یا اس کی گاڑی یا ان چیزوں کے کوئی حادثے ہوتے ہیں یا دھماکے ہوتے ہیں، تو پھر پاکستانی حکومت کو اور پریشرائز کیا جا سکے. دراصل یہ دھماکے اور یہ سب کچھ ان کے اپنے لوگ کرا رہے ہیں. اور یہی آپ کو میں یاد کراتا جاؤں کہ ریمنڈ ڈیوس کے پاس سے جو ویڈیو برآمد ہوئی تھی جو میں نے آپ کو پہلے دن دکھائی تھی، وہ کس کس چیز کی تھی؟ حساس علاقوں کی، حساس اداروں کی. ایک بریک کے بعد جب آئیں گے تو اپنے 3 ایئر پینلسٹ سے پوچھیں گے کہ واٹ وینٹ آن اوور دیئر. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ کو میں دکھاؤں ایک جلدی سے کوئک ایریا میپ کا جہاں سے یہ ہیلی کاپٹرز داخل ہوئے تھے بظاہر، اور یہ افغانستان اور پاکستان کا جو سرحدی علاقہ ہے، اگر آپ وہاں پہ دیکھیں گے تو یہ کابل سے ہوتے ہوئے جلال آباد، اور جلال آباد سے صرف چند منٹ کی یعنی کروز فلائٹ جو ہے وہ وہاں پہ ان چیک پوسٹس تک ہے جہاں پہ یہ تھا. اس سارے واقعے سے پہلے اگر آپ افغانستان کا جنرل میپ دیکھیں اور اگر آپ اس کے اوپر میں دکھاؤں تو امریکن یعنی US فورسز کے بیسز جو ہیں وہ کہاں کہاں ہیں، تو آپ کو بھی بڑی حیرت ہوگی کہ US بیسز جو ہیں ان کے ہر ایک کے قریب انڈین سو کالڈ کاؤنسلیٹس بھی کھولی گئی ہیں. جو 13 کاؤنسلیٹس انڈیا کی افغانستان میں کام کر رہی ہیں وہ انہی ایریا سے قریب کام کر رہی ہیں. اور ایک یہ بھی رائے دی جا رہی ہے کہ آن گراؤنڈ انٹیل جو تھی یہاں پہ US کو وہ را کے ایجنٹس نے دی. اور پھر اس کی جو انکوائری ہوئی، بریگیڈیئر جنرل اسٹیفن کلارک جس انکوائری کمیشن کے ہیڈ تھے، وہ خود ان کا ماضی جو ہے وہ انتہائی داغدار ہے اور کافی کویسچنبل ہے، اور ان کی جتنی اسائنمنٹس رہی ہیں وہ انہی لوگوں کے ساتھ رہی ہیں جو لوگ اس اٹیک میں شامل تھے. یعنی یہ بالکل ایسی بات ہے کہ PIA میں ایک ایئر کریش ہو گیا خدا نخواستہ، اور پائلٹ ایرر گریولی سامنے نظر آ رہا ہے، اور پیلپا کے چیئرمین جو پائلٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین ہیں ان کو لگا دیا جائے انکوائری آفیسر، تو آبویسلی پھر وہ اس پائلٹ کو معافی ملے گی اور کچھ نہیں ہو سکتا. بریگیڈیئر طارق اعزاز، پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ.
میں تھوڑا سا اگر اف یو پرمٹ میں وہ جو انوائرمنٹ آپ کو بتا رہا تھا اور اس کے بعد میں آپ کو لے جاؤں گا کہ یہ فوکس کیوں کر رہے ہیں آرمی پہ اور آئی ایس آئی کے اوپر اور پھر اس پہ ذرا کوئکلی پلیز اپنا جی وہ میں بالکل جنرل سی بات کرنے لگا ہوں. یہ جو انوائرمنٹ اس وقت جو ہے نا یہ ساری انہوں نے اپنا کیونکہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کنٹرول کرتی ہے اور کوئی اس کو کنٹرول نہیں کرتا ہے تو اس کو یہ ایک لائن کو پرسو کر رہے تھے. اس لائن میں جب تک تو ان کے خیال میں ایک پولیٹیکل کمپلائنس تھی ایک ڈپلومیٹکلی واٹ ایور دے وانٹیڈ ٹو فیل ہماری سائڈ سے ان کی سائڈ سے وہ فالو ہو رہا تھا. میڈیا مینجمنٹ جو چل رہی تھی وہ بھی ٹھیک چل رہا تھا اور جو انسٹرومنٹ تھا ملٹری کا وہ ان کے ساتھ کمپلائی کر رہا تھا تو پھر بھی ٹھیک تھا. سوات آپ نے کلیئر کر دیا, ساؤتھ وزیرستان آپ نے کلیئر کر دیا. اب ان کو تکلیف یہ ہو رہی تھی کہ یہ ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا 3 مہینے میں آپ کر کے واپس لوگوں کو وہاں واپس لے جائیں. یہ اٹس اے ہیوج سکسیس, اٹس ناٹ ان ریکارڈڈ ریسنٹ ریکارڈڈ ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا. اس کے سامنے وہ 40 ملکوں کی آرمی اس ملک میں افغانستان جیسے ملک میں کچھ کر نہیں سکی ابھی تک اور آپ کو پتہ ہے وہاں جو حالات ہیں کہ ہو رہے ہیں. اس انوائرمنٹ میں نیچرلی پاکستان کو بھی ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ مل رہی تھی بات کرنے کے لیے. جب یہ بات آپ کو امپوز کریں نارتھ وزیرستان میں جائیں یا ادھر جائیں آپ نے اپنے آپ کو اوور اسٹریچ اوور ریچ نہیں کرنا جیسے امریکنوں نے اپنے آپ کو کر کے اپنا حال برا کیا ہوا ہے تو اس میں آپ کو کر رہے تھے. تو پاکستان نے تھوڑا سا اس کو طریقے سے ریزسٹ کیا کہ یہ انوائرمنٹ اس طرح نہیں ہے, اس کو اس طرح مت آپ ریڈ کریں, اس میں آپ بہت مصیبتیں کر دیں گے باقیوں کے لیے. سو دس از واٹ سم تھنگ دے ڈڈ ناٹ لائک. سو دے ریئلائز کہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ اور یہ باقی ڈپلومیٹک منوورز وغیرہ یہ سارے فیل ہو رہے ہیں. تو ابھی اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو آپ اتنا ڈیگریڈ اور ڈینیوٹ کریں. یہ جو ایجنسیز ہیں اور سو کالڈ بیسٹن جو کھڑا ہوا ہے پاکستان کے خلاف جیسے ان کے اپنے فورسز کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے. تو دس از پالیسی جو آپ دیکھ رہے ہیں ان دا میکنگ اور یہ سارا کچھ اس کے سامنے بھی آپ نے دیکھا ہے. اس میں یہ سیریز آپ نے جو اپنے انٹروڈکشن میں کہہ دیا تھا وہ کہاں سے شروع ہوا ہے اور یہاں تک آج پہنچ گئی ہے. 26 نومبر ممبئی کی اینیورسری والے دن یہ جو انڈیا کو یہ جو بگر اسرائیل بنانے کا ایک رول دے رہے ہیں ادھر تو یہ اس کو کر رہے تھے. میں اس سے پہلے کہ آپ کے پوائنٹ پہ میں ایک چھوٹا سا چیز کروں گا. آئی تھنک یو لائک اٹ ویری انٹرسٹنگ فار یو آلسو. ابھی میں ملیشیا سے واپس آ رہا تھا تو ایک امریکن ویری سینئر آفیسر وہ میرے ساتھ پتہ نہیں جہاز پہ کہاں سے بیٹھ گیا تو پوچھتے پوچھتے اس کو پتہ چل گیا میں فوجی ہوں. میرے سے آگے سے پوچھنے لگ گیا. ہلیری کلنٹن کے اوپر بات آ گئی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ڈیفنس کے اوپر. تو میں نے کہا آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو کرنے دینا جو جس طرح چلاتے ہیں ملک کو تو پھر آپ کے یہ ملکوں کے مسئلے ختم ہو جائیں گے. تو مجھے آگے سے کہتا ہے کہ وائی ڈو یو لائک ہلیری کلنٹن سو مچ ان پاکستان. یہ وہ امریکن میں سے پوچھتا ہے. تو میں نے کہا میں آپ کو ایک بڑا چھوٹا سا طریقے کا جواب دیتا ہوں, مے بی آپ کو اس کو سمجھ آ جائے. اگر ہلیری کلنٹن کا ہسبینڈ اف دیٹ از سینونیمس ٹو یو ایس تو میں نے کہا مونیکا لیونسکی از انڈیا اینڈ ہلیری کلنٹن از پاکستان. تو میں نے کہا اف یو انڈرسٹینڈ تو بڑی زور سے ہنسا بھی اور بڑا شرمندہ بھی ہو گیا کہ یہ آپ کیسی انالوجی دے رہے ہیں. میں نے کہا آپ اس میں سمجھے میں کہنے کی کوشش آپ کو کیا کروں. یہ پاکستان کا کردار ہے اگر آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور اس کو اگر آپ نہیں سمجھتے تو وہ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے. اسی لیے وی ول اسٹینڈ اپ جو آپ یہ اس قسم کی غلط حرکتیں کریں گے اینڈ وی ول کیپ اسٹینڈنگ اپ چاہے وہ ہمیں سپورٹ کوئی مل رہی ہے. رائٹ. تو مجھے میرے کوئکلی کویسچن کا جواب دے دیں تاکہ وی موو آن, کیونکہ ہلری کلنٹن کے متعلق میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں وہ کھری بات کر رہی ہیں, نری بات نہیں کر رہی اور وہ امریکنوں کو بھی نہیں اچھی لگ رہی. تو یہ جو اس وقت یہ آپ نے خود ہی تھوڑا سا الوڈ کر دیا یہ جو انہوں نے اس وقت آپ کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی ہے بائی ڈیزائن. یہ جو انہوں نے وہاں اٹیک کیا ہے آپ کی پوسٹ کے اوپر یہ 2-2.5 گھنٹے میں یہ ایک پالیسی کا فالو اپ ہے. اس میں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. یہ 10 سال سے آپریٹ کریں اس جگہ پہ. دونوں آپ کے ساتھ ایئر فورس کے آفیسرز بیٹھے ہوئے, آپ ان سے پوچھیے جہاز جب کراس کرتے ہیں یہ کتنا کلیئرلی ڈیمارکیٹڈ ہوتا ہے. یہ پوسٹوں کے ساتھ لائنیں یا انٹرنیشنل باؤنڈریز کراس نہیں کی جاتی ہیں کہ وہاں کہاں لگی ہے اور اس میں غلطی ہو جاتی ہے, سب کو پتہ ہے. لیکن یہ تو فیکٹ ہے نا کہ انہوں نے انگیج کر کے انہوں نے آپ کی اس چیک پوسٹ کو سینٹر آف گریوٹی بنا کے وہاں سے انفلٹریشن کروائی ہے. دیکھیں یہ اس میں جو آپ کا جس کو آپ الوڈ کر رہے ہیں اس میں بہت پاسبلٹی ہے کہ 3-4 پوسٹ نہیں, کمپنی لیول کی پوسٹ تھی, کافی بڑی پوسٹ تھی, 3-4 گروپس کی پوسٹیں تھیں. بیچ کی 2 یا 3 انہوں نے ایلیمینیٹ کر دی. اس کے بعد انٹرویننگ فیچرز ایسے تھے کہ بیچ میں گیپ بن گیا تھا بہت بڑا. اینڈ آئی ہوپ یو آر رانگ, لیکن یہ اس میں الوڈ یہ کیا جاتا ہے اپنی سائٹ پہ 300 میٹر اندر پاکستان میں بیٹھے ہوئے اپنی جگہ پہ وہ اپنی جگہ سے فائر کر رہے ہیں, کسی جگہ پہ نہیں جا رہے. دس از واٹ دے آر سپوز ٹو ڈو. تو کسی کے ملک میں نہیں گئے, وہ اپنے ملک میں ڈیفنس کے لیے جس لیے بیٹھے ہیں اس پہ کریں. اس پہ آپ کا کیسے ریئیکشن ہو سکتا ہے جو پاکستان کے اندر اپنی پوسٹ ویری کوئکلی بفور آئی گو آن اے بریک. مارشل شاہد لطیف, فضل اللہ ری گروپ کر کے پاکستان کس کی مدد سے آ رہا ہے بار بار؟
دیکھیں، یہ اس کا تجزیہ جب سے یہ اٹیک ہوا، میں نے پہلے اس کے اٹیک کے فوراً بعد ایک دو دن جو پروگرام ہوئے، میں نے یہ سینیریو اس میں بیان کر دیا تھا، جبکہ اس وقت بات یہ ہو رہی تھی کہ جی غلطی ہو گئی یا کیلکولیٹڈ نہیں تھا، یا ان سے یہ بالکل ان کا مقصد ایسا نہیں تھا کہ یہاں اٹیک کیا جائے. یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اور یہ بالکل ظاہر ہو رہا تھا، اس وقت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہاں جو تحریک طالبان کا ایلیمنٹ ہے کنڑ کے علاقے میں، ایسٹرن افغانستان کا جو ایریا ہے وہ فضل اللہ کا ڈومینیٹڈ ایریا ہے، اور وہاں سے ان کو پینیٹریٹ کروایا جا رہا تھا. یہ دونوں جو سیکیورٹی پوسٹ بنی تھی، یہ اسی انٹری پوائنٹ کو لک کرتی تھی، اس کو دیکھتی تھی، اور وہاں سے ان کو پینیٹریٹ کروانا. جب وہ یہ معاملہ جو تھا یہ انڈر اٹیک وہ آئے اور ان کو تقریباً ان سیکیورٹی فورسز نے آلموسٹ سراؤنڈ کر لیا، تو تب یہ ایئر کور مانگا گیا. یعنی 2 گھنٹے کا یہ ایئر آپریشن ہو رہا ہو، اس کے اندر ایک سارٹی جو ہے وہ آدھے گھنٹے کے گیپ کے ساتھ دوبارہ بلوائی جائے اور یہ کہا جائے جی کہ یہ غلطی ہو گئی یا یہ انٹینڈڈ نہیں تھا. یہ بالکل بہانہ بازی ہے. یہ جھوٹ بولنے کے ماہر ہیں. دیکھیں یہ انہوں نے، میں سمجھ گیا جھوٹ بولنے کے ماہر ہیں. یہ تو پوری پاکستانی قوم آپ کے ساتھ اس بات پہ شاید اپنا متفق ہو جائے. جب میں بریک سے آؤں گا تو مارشل شہزاد چودھری سے پوچھوں گا کہ کیا ہماری ایئر فورس میں ایبلٹی نہیں ہے کہ جواب دیں. آل آف دیٹ آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اے مارشل شہزاد چودھری, مائی کوشچن از ویری سمپل. کیا پاکستان ایئر فورس کی ایسی صلاحیتیں نہیں ہیں کہ وہ ان حملوں کا جواب دے سکے؟ جی بالکل ہے, کیوں نہیں ہے. اس سے پہلے 1980 کی دہائی کے اندر جب سوویت یونین یہاں پہ ایکٹیو تھا تو پاکستان ایئر فورس نے اور پاکستان نے سوویت یونین کا مقابلہ کیا اسی علاقے کے اندر, اور ان کے 7 سے 8 جہاز مار گرائے, اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہے. بے شک اس وقت ایئر ڈیفنس کی انوائرمنٹ اس قسم کی تھی اور اس قسم کے ریڈارز تھے وہاں پہ جو کہ, اور اس قسم کی ڈپلائمنٹ تھی جو کہ پرمٹ کرتی تھی آپ کو بہت کلوز مانیٹرنگ آف دی ایئر اسپیس. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی اس قسم کا کوئی وائلیشن ہو تو اس میں 3 لیولز ہوتے ہیں رسپانس کے. سب سے پہلے ڈیٹیکشن ہوتی ہے. اگر ڈیٹیکشن نہیں ہوئی, اور میری سمجھ میں ہوئی ہے, اور اگر نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی, اگر ہوئی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہوئی ہے تو اس کے اوپر پھر ہم نے کیا ایکشن لیا. سیکنڈ سٹیج آتی ہے ریئیکشن ٹو دیٹ ڈیٹیکشن. وہ ہوا کہ نہیں ہوا, اگر نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا. یہ ایک ایسی ایئر فورس ہے جس میں میں بھی اور شاید ایئر مارشل شاید جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, ہم دونوں کا وہ حصہ ہے جو ایئر فورس, وہ جو ہم جانتے ہیں وہ ایئر فورس ایسی ہے جو کہ اس پہ ریئیکٹ کرتی ہے. اچھا, اور کیوں نہیں کیا گیا, ایک اسٹریٹجک اس میں ضرور اس کی کچھ کنسیڈریشنز ہو سکتی ہیں, ان کے بارے میں آتا ہوں. اور تیسرا ہوتا ہے انگیجمنٹ کا. جب آپ نے اس کو جہاز ہوا میں لے گئے تو اس کے بعد آپ نے ان کو پک کر کے ان کو انگیج کرنا ہے. اب سچویشن یہ تھی کہ آپ امریکہ کو جنگ میں نہیں اس کو بھڑکانا چاہتے, نہیں الجھانا چاہتے. اگر آپ نہیں چاہتے, کم از کم آپ اپنے پہلے 2 سٹیپس کیجئے. پہلے 2 سٹیپ کے بعد جب آپ کا ریئیکشن ہوگا تو کوئی آپ کو دیکھے گا کہ آپ نے ریئیکٹ کیا ہے, آپ ہوا میں آئے ہیں, آپ میں اتنی جان ہے, اور اس کے بعد وہ خود ہی ایک ڈیفینسو کاشس ان کا ڈسپوزیشن ہو جاتا ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر وہ نہیں ہوا تو پھر صورت میں ان کو پتا ہے کہ ہمارا خوف اتنا ہے کہ یہ لوگ اس طریقے سے ریئیکٹ نہیں کریں گے. پھر ہمیں یوں کرنا ہے کہ ہمیں جو وہاں پہ اپنی گراؤنڈ فورسز ہیں ان کو اس طرح سے اکوپ کرنا ہے کہ خدا نخواستہ آئندہ اگر کبھی اس قسم کی چیز ہوتی ہے, اور یہ 2 مئی کے بعد ہو جانا چاہیے تھا, کہ اس کو ہم اس طریقے سے سیمز کے ساتھ, میزائلز کے ساتھ, ایئر ڈیفنس سسٹم کے ساتھ اس طرح لیس کریں کہ وہ اپنا دفاع اچھے طریقے سے کر سکیں, تاکہ وہ بالکل ٹرکی شوٹ نہ بن جائے جس طریقے سے صورت میں بنا تھا. میں سمجھتا ہوں یہ مسنگ ایریاز تھے, اس کے اوپر فوراً مجھے یقین ہے کہ اب تک ہو چکا ہوگا, اور اگر نہیں ہوا تو ضرور ہونا چاہیے. دوسری میں فائنل آپ کو ایک بات بتاؤں, ایئر فورس جو ہوتی ہے وہ ایک ڈیفینسو سے زیادہ اوفینسو آرم آف دی ملٹری کیپیبلٹی ہوتی ہے. یعنی ہم دفاع تو کریں گے, ضرور کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا سب سے پر اثر استعمال ہوگا اگر ہم اسی قسم کے جو اوفینسو ایکشنز ہیں وہ انیمی کی یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جو میں نے بریگیڈیئر طارق اعزاز اور ایئر مارشل شاہد لطیف سے میں نے پوچھنا ہے, بیکاز اب سولوشنز کی طرف بھی آنا پڑے گا کہ حل کیا ہو سکتا ہے ہمارے پاس. اب دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل آپ کی گورنمنٹ جو ہے, ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ بیک فٹ پہ ہو, کیونکہ اتنی میڈیا میں بھی روز خبریں آ رہی ہیں کہ جی ان کو خطرات ہیں, ان کو یہ ہے, پتہ نہیں حکومت جا سکتی ہے, کوئی -1 فارمولا, -10 فارمولا, بٹ وٹ ایور اس میں وہ امریکہ سے ہاتھ بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہے کہ یہ امریکہ نہ ہمارے خلاف ہو جائے, ہماری پیسے نہ بند ہو جائیں, ایڈ نہ بند ہو جائے, IMF نہ لیڈ بند کر دے. اب پاکستان کو انفارچونیٹلی 9/11 کے بعد ہر ملک نے اپنی انٹرنل سیکیورٹی لاز کو ری وزٹ کیا, لاز آف ایویڈنس کو ری وزٹ کیا. پاکستان نے تو ان میں سے کوئی نہیں کیا, لیٹ الون ری وزٹنگ آر اسٹریٹجی اینڈ آر الائنس ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس.
حکومت پاکستان کو آپ کے خیال میں اس وقت کس طرح کا موقف اپنانا چاہیے جس سے ان کے ہاتھ بھی مضبوط ہو, قوم بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو اور وہ باعزت طریقے سے اپنی بات آگے پوری عالمی برادری کو, صرف امریکہ کو نہیں, عالمی برادری کو باور کرا سکے؟ بریگیڈیئر طارق. تھینک یو. دیکھیے آلریڈی بائی ڈیفالٹ جس کو آپ کہنا چاہ رہے تھے ری وزٹ کرنے کا, وہ موقع امریکنوں کی فالیز آفٹر فالیز وہ خود آپ کو فراہم کر دیا گیا کہ آپ اس پورے پروسیس کو ری وزٹ کریں, اور آپ نے اس کو آلریڈی ان کا ایک ایئر بیس, ڈرون کے ایئر بیس سو کالڈ آپ نے واپس کرا دی, ایک ری وزٹ ہو چکا ہے. آپ نے ان کی لائف لائن جو آپ کے خیال تھا ڈرے ہوئے, جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ وہ آپ نہیں کر سکتے, 2-3 ہفتے 1 مہینے کو آ رہا ہے, وہ آپ نے ری وزٹ کر دی. آلریڈی آپ ڈیفائن کرتے جا رہے ہیں کہ آپ نے کرنا کیا. اسی طریقے سے آپ نے رولز آف انگیجمنٹ, جیسے یہ ایئر مارشل سجاد کہہ رہے تھے ابھی, اس قسم کی چیزیں بھی آپ ان کے ساتھ ڈیفائن کر سکتے ہیں اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے. اسی بیسس کے اوپر آپ کی ملٹری انسٹرومنٹ یا ان کی ملٹری فالیز کی وجہ سے گورنمنٹ کو بائی سیلف اسٹرینتھ مل رہی ہے کہ وہ اس کے اوپر لین کر کے ابھی وہ ری ڈیفینیشن جو چاہ رہے تھے, جو کسی اور وجہ سے پولیٹیکل کمپلشن یا ان کی لیننگ, یا میں اور چیزیں اس وقت نہیں کہنا چاہتا, وانٹ ٹو کیپ اٹ ریسٹرکٹ ہے, یہ آپ کو ملا کہ آپ کا جو ایکچوئل کیریکٹر ہے آپ اس وقت دکھا سکتے ہیں. تو آپ کا یہ کوئی ایڈورسٹی نہیں ہوئی ہے, یہاں کوئی لڑائی نہیں ہو رہی تھی جس پہ انہوں نے آ کے آپ کو مارا ہے اور آپ ود جو پینٹس ڈاؤن پکڑے گئے. یہ بزدلانہ طریقے سے انہوں نے کیا, بیکاز وہاں کوئی لڑائی ان کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے. وہ ایلیمنٹس تھے جن کے تھرو آپ نے ایک دوسرے کو اپنے ایریا میں آنے سے روکنے کے لیے لوگوں کو بٹھایا ہوا تھا. لیکن آپ کی والی بات, ابھی آپ کے پاس وہ موقع مل گیا ہے اور آپ نے آلریڈی وہ بڑے پازیٹیو سٹیپس لے لیے ہیں. اس وقت پورا ملک ڈیفنس فورسز کے ساتھ ان کا پوائنٹ آف ویو سننا چاہیے, اور وہ بڑا اچھی ڈیفینیشن جنرل کیانی اور جنرل پاشا اور ہمارے ایئر فورس اور باقی لوگ بھی دے رہے ہیں. اس کو آپ فالو اپ کریں. Right. Air Marshal Shahid Lateef, you have 2 minutes. I mean, what solutions and steps should the government of Pakistan take? دیکھیں, بہت سمپل ہے جی معاملہ. اس کو ہم نے الجھا دیا ہے. سٹیپس بڑے سیدھے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گولڈن اپرچونٹی ہے جس میں ساری دنیا آج آپ کے ساتھ ہے. سب کو معلوم ہے کہ یہ ایک کھلم کھلا دہشت گردی ہوئی ہے جس میں امریکہ نے ہمیں اٹیک کیا ہے, جبکہ اس میں ہماری کوئی کسی قسم کی یعنی پروووکیشن نہیں تھی. یہ بات بالکل کھل کے سامنے آ گئی ہے. اب دوسرا دیکھیے کہ کچھ حقائق ہیں جو اس ریجن میں رونما ہو رہے ہیں. بہادرہ کمار ہیں, ایک ایکس ڈپلومیٹ انڈیا کے, انہوں نے ایک آرٹیکل بڑا اچھا لکھا ہے جس میں انہوں نے انڈیا کو باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ جو پاکستان ساری عمر غلطی کرتا آیا وہی آپ کرنے چل نکلے. یعنی ریجن میں آپ نے اپنا جو فیتھ ہے اس کو اصل میں ریسٹور کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے, بلکہ اس نے بھی یہی لکھا ہے کہ ایس سی او میں جو انڈیا کی ممبرشپ ہے اس کو وہ تھریٹنڈ ہے, جبکہ پاکستان کو رشیا, آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے یہ ممبرشپ آفر کی ہے. $500 ملین کی انویسٹمنٹ انہوں نے آفر کی ہے سٹیل مل کو ریویمپ کرنے کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ریجن میں جو ریجنل پلیئرز ہیں ان کے ساتھ آپ کا ایک الائنس ہونا چاہیے, تاکہ یہ جو ہمیشہ سے آپ نے ڈر اپنے اندر اور اپنی قوم میں یہ ایک پیدا کر رکھا ہے کہ امریکہ سے اگر ہم جدا ہوئے یا ان کے سامنے ہم نے اگر کھڑے ہو کے اپنے مفاد کی بات کی تو ہمیں سزا ملے گی. ایسا ہرگز نہیں ہے, یہ سزا آپ کو نہیں ملے گی. آپ اپنے پاؤں پہ. اچھا, پھر جو آپ کی سپلائیز ہیں, آپ نے یہ جو سپلائیز کے اوپر سٹیپ لیا ہے این ڈی این کے روٹ سے, ان کو بہت تکالیف ہیں. 45 ڈیز کے ان کے سٹیمنا کی بات ہوئی تھی اور اب تک آلریڈی 30 ڈیز گزر چکے ہیں. ان کو وہاں سے 3 گنا وہ زیادہ ملتا ہے. پاکستان کا ایک امپورٹنس ہے, اس کو پلیز انڈر پلے نہ کریں. ایئر مارشل شاہد لطیف اینڈ بریگیڈیئر طارق اعزاز اینڈ ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں چلتے چلتے صرف 3 چھوٹی چھوٹی باتیں کہنی ہے کہ حکومت پاکستان کو اگر اب کوئی جامع قسم کی پالیسی بنانی ہے تو وہ اس کو مشاورت کے بعد تمام جو اسٹیٹ کے پلرز ہیں ان کو لے کے ایک ٹھوک بجا کے ایک جامع قسم کی پالیسی مرتب کرنی پڑے گی ویز وی اٹس ریلیشن شپ ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اور 2 باتیں جس کا میں بہت عرصے سے ذکر کر رہا ہوں, تقریباً 2 سال ہو گئے اس بات کو کہتے کہتے, کہ پاکستان کو انٹرنل سیکیورٹی لاز کو دوبارہ سے ری ویمپ کرنا پڑے گا جو بہت بلیٹنٹلی وائلیٹ ہو رہے ہیں پاکستان میں. اور 9/11 کے بعد دنیا کے ہر ملک نے جو دہشت گردی کا پوٹینشیل شکار ہو سکتا تھا انہوں نے کیا. اور تیسرا انتہائی اہم بات کہ ہمیں لاز آف ایویڈنس کو ری وزٹ کرنا پڑے گا تاکہ آئندہ دہشت گردی کے اوپر مؤثر طور پہ قابو پایا جا سکے. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.